نمرا اور شاذر پاکستان آ چکے تھے۔ حاتم مینشن میں آج بہت رونق اور گہما گہمی تھی۔ ویر غم کا طوفان سینے میں دبائے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ سادہ سی بلو جینز کے پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ میں بکھرا سا اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ میر کی خوشی دیکھ کر کئی کالے بکرے صدقے میں دیے جا چکے تھے۔ وہ تو تیار بھی ہو چکا تھا، ڈارک چاکلیٹ کلر میں 3 پیس سوٹ پہنے خیمتی گھڑی خوشبو میں بسا، اور چہرے پر انوکھی خوشی نے اسے کسی ریاست کا شہزادہ بنا دیا تھا۔ مگر شاذر کا موڈ بری طرح آف تھا۔ ویر، روب اور حاتم بابر کے گھر گئے تھے اور ویر کے بے حد اصرار پر فنکشن کا ارینجمنٹ حاتم مینشن میں ہی کرنے کے لیے ایگری کر کے آئے تھے۔ ویر حرم اور ہبا سے مل کر آیا تھا اور ان کو پہلی دفعہ دیکھنے کے نیے کے طور پر بابر کا پورا گھر کپڑوں، زیورات اور تحف و تحائف سے بھر دیا تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، اب بس بابر کی فیملی نے آنا تھا۔ شاذر اپنے کمرے میں بیڈ پر اونڈے منہ لیٹا تھا جب ویر اور میر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ویر اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا بات ہے میرا پرنس چارمنگ، اتنا سیڈ کیوں ہے؟ بگ بی، یو نو ویری ویل، انجان مت بنے پلیز نا، اب بھی وقت ہے، مجھے نہیں پڑنا اس جھنجھٹ میں۔ وہ فل بیزار تھا۔ میر کو ہنسی آئی۔ ہبا کا نازک پر جیسا وجود ذہن کے پردے پر لہرایا۔ دل میں بڑبڑایا، ہبا لٹل سسٹر، تم تو گئی کام سے، یہ تو ہے ہی گدھا کہیں کا۔ موڈ تو ٹھیک کرو نا یار، تم نے مجھ سے اس وقت پرامس کیا تھا کہ تم میری خوشی میں خوش رہو گے، میں ہر قیمت پر تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ لوگ آ گئے۔ نمرا نے دروازے سے جھانک کر دبے دبے جوش میں کہا، اوکے ہمائے، اٹھو نا یار۔ وہ بڑے بڑے منہ بناتا کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ ویر اور میر باہر آئے۔ میر کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ نمرا نے چھیڑا۔ او کم آن آکاپی، پریشان مت کر، کدھر ہے وہ بے شرم ڈائریکٹ مدعے پر آیا۔ نمرا ہنس دی، وہ تو شروع سے ہی بہت بولڈ تھا۔ ماما کے کمرے میں ہے، اور یقین کرو لندن میں پوری دنیا کا حسن دیکھا ہے، مگر میری چھوٹی بابی کا حسن تو سب سے انوکھا، سب سے انوسنٹ ہے۔ آئی ایم سو ایکسائٹڈ میر۔ نمرا نے ایکسائٹڈ ہو کر میر کا ماتھا چوما۔ وہ اور بے چین ہوا۔ لاؤنج کو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا تھا ویر نے۔ ابھی یہ بس چھوٹا سا فنکشن تھا۔ بڑے پیمانے پر فنکشن حرم، شاذر اور ہبا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حرم اور ہبا سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ حرم کی تو جان پر بنی تھی، شاہ میر کی بے باک نگاہیں سوچ کر ہی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اوپر سے وہ حرکت اور پھر ان کی یہ تیاری، آج تو روب مما نے حجاب بھی نہیں لینے دیا، یہ کہہ کر کہ یہاں کون سا کوئی غیر جب پڑائے ہیں، سب اپنے ہیں۔ پیچ اور ہبا نے لائٹ اورنج کلر میں بہت قیمتی اور نفیس پاؤں تک میکسی پہنی تھی۔ بے حد گھنے سلکی لمبے بال آگے گرائے، خوبصورت ہیئر سٹائل، لائٹ میک اپ کیے، دوپٹے سیٹ کیے، وہ آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھی۔ کچھ روپ بہت ہی آیا تھا ان پر۔ سدرا تو کئی مرتبہ نظر اتار چکی تھی۔ روپ اور سدرا کمرے میں داخل ہوئی، انہیں لینے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ تو محفل میں سناٹا ہی چھا گیا۔ وہ بری طرح نروس ہوئی۔ حاتم اور بابر نے ان کے ماتھے چومے۔ شاہ میر نے تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی سچویشن تھی، بس نظر اس پری کا طواف کر رہی تھی۔ بس ایک بندہ تھا جو بگڑے موڈ کے ساتھ بیٹھا، جس نے ذرا ابھی نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ بھلا اس کے لیے کیا خاص بات ہو سکتی تھی کسی میں مغرور اور گھمنڈی؟ وہ بھی ڈارک چاکلیٹ 3 پیس سوٹ میں جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، برانڈڈ گھڑی ہاتھ میں ڈالے بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ بھلا لندن کی یونی میں دنیا کے ہر قسم کا حسن جو دیکھ چکا تھا، اب اسے کسی میں کیا کشش محسوس ہونی تھی، جس کے ڈمپل میں ہی سینکڑوں حسیناؤں کے دل پڑے تھے۔ ہبا اور حرم کو اکٹھا صف پر بٹھایا۔ حرم کے تو اوسان عطا ہو رہے تھے، وہ بے باک آدمی بڑوں کی موجودگی میں بھی نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ ہبا اندر داخل ہوتے وقت ایک نظر میں جائزہ لے چکی تھی اور اپنے ہونے والے ان نواب زادے کے بگڑے تیور بھی نوٹ کر چکی تھی، یہ بھی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی نظر نہیں اٹھائی تھی۔
سوبر ریلیکس طریقے صوفے پر براجمان تھی۔ پہلے نکاح ہونا تھا، نکاح شروع ہوا، شاہزر نے پہلو بدلا، بہت جلدی ایجاب قبول کا مرحلہ طے ہوا۔ سائن کرتے وقت تو ہبا بھی بے حد گھبرائی، بہت جلد ہی اس کی پوری زندگی ایک اجرمی سے سریل کے نام کر دی گئی، جس نے ابھی ایک نظر بھی اپنے نصف بہتر پر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ پرواہ کسے ہے، میں تو شکر ادا کر رہی ہوں اپنی بہن کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر۔ مبارکباد کا شور بلند ہوا، اب تو میر بھی پچھتا رہا تھا، لگے ہاتھوں اس کا بھی نکاح ہو جاتا تو قصہ ہی تمام ہو جاتا، انگیجمنٹ ہو بھی جاتی رہتا تو وہ نامحرم ہی اس کا۔ آؤ شامیر۔ روپ نے ہبا کا ہاتھ تھام کر سامنے والے صوفے پر بٹھایا اور شامیر کو حرم کے پہلو میں۔ شامیر نے حرم کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ گھبرائی اور لرزتا ہاتھ میر کے ہاتھ میں تھمایا۔ شامیر نے اسے رنگ پہنائی، سب نے کلیپ کیا۔ شاہزر نے نظر اٹھا کر دائیں جانب اپنے ہونے والی بھابھی کو دیکھا۔ اوہ امپریسو۔ تو پھر لگے ہاتھوں ہبا حور شاہزر سلطان کے بھی درشن کر ہی لیے جائیں۔ نظر بھٹکی اور سامنے بیٹھی اور میکسی میں دھیمی سی مسکان لی اپنی بہن کو پیار سے دیکھتی اس اپسرا پر ٹھہری، فوراً نظر ہٹائی، مگر نگاہ پھر اس منظر کی جانب کھنچی، جھنجھلائے، دوسری جانب دیکھا، مگر دوبارہ نظر پلٹی اور لوٹ پھر کر پھر اسی مرکز پر ٹھہری۔ سینے میں پڑے دل کی جگہ پر اس پتھر پر بہت کاری ضرب لگی تھی، وہ پتھر ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا، اس میں سے جیتا جاگتا ایک سرخ رنگ کے گوشے کا لوتھڑے نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ شاہزر نے حیرت سے اپنے سینے پر دل کی جگہ دیکھا، دھک دھک کی بڑی واضح دمک کانوں تک گونجی سنائی دے رہی تھی، اس عظیم بے حس کی تمام حصے جا کر پورے جسم کی رگوں میں سریت کر گئی، اور یہ سب اس کے ساتھ محض چند لمحوں میں رونما ہوا۔ اس نے حیرت سے پھر اسے دیکھا، دل نے پھر ہارٹ بیٹ کی مس کی، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے غصے سے ہبا کو گھورا۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے میر کو رنگ پہنائی، سب نے خوش ہو کر کلیپ کیا۔ ہبا نے بھی اپنا جسم جلتا محسوس ہوا تو سامنے نظر اٹھی، کانچ آنکھیں غزیلی گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائی، وہ سٹ پٹائی اور فوراً دوسری جانب دیکھا، مگر دوسری طرف ایک قیامت آ کر گزر چکی تھی، رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، دل کی دنیا تہ و بالا ہو چکی تھی، ایک بے حس کے تمام احساسات انگڑائی لے کر بری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ کھانا سرو ہوا، خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اب ہبا بڑے سکون سے بابر اور حاتم کے درمیان بیٹھی آہستہ سے پاؤں چلا رہی تھی، اور شاہزر دونوں ہاتھ باندھے لبوں پر رکھے اس چھوٹی سی لڑکی میں وہ خاص بات تلاش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل اس سے بغاوت کرنے پر تل گیا تھا، وہ خاص بات جو آج تک دنیا کی کسی حسین ترین لڑکی میں اس سے نظر نہیں آئی۔ اس نے اپنے وجود پہ پڑتی ہوئی نظروں کو محسوس کیا۔ ہبا نے پہلو بدلا اور دل میں سوچا، ابھی تو کچھ زیادہ ہی ترسے ہوئے لگتے ہیں، اسے کیا معلوم ابھی کے ساتھ بن کیا رہی تھی، وہ پہلی اور آخری تھی جس نے اس کی دھڑکنوں کو جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ ہبا پھر دل میں بولی، ابھی تو کچھ دیر پہلے یوں منہ لٹکا ہوا تھا جیسے ویر بھیا نے دو چپیڑے مار کر بٹھایا ہو۔ ہبا نے اپنی ہی سوچ پر ہنسی دبانے کے لیے دانتوں تلے لب دبایا، جو کہ سامنے والے پر بجلی گرا گیا، وہ بابر اور حاتم کی موجودگی میں بھی ڈھیٹ بنا بیٹھا اسے تکے جا رہا تھا، جب اچانک جھنجھلا کر ہبا نے سب سے نظر چرا کر اس کی جانب دیکھا اور بھویں اوپر جھکائے جیسے بول رہی ہو، کیا مسئلہ ہے جی؟ شاہزر کو بے تحاشا ہنسی آئی، یہ ادا بھی دل میں محفوظ کی اور بے اختیار لب دبا کر مسکرا دیا۔ ہبا کی نظر اس دل نشیں ڈمپل پر گئی، فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، میر حرم کے پاس بیٹھا اس کی جان خشک کر رہا تھا۔ حرم، یو نو واٹ سویٹ ہارٹ، میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ حرم نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا وہ منگنی کر کے پچھتا رہا تھا؟ میں اب بھی شاہزر کی طرح سیدھا نکاح ہی کرتا، ڈیم اٹ، یہ انگیجمنٹ والا آئیڈیا تو نیرا بکواس تھا، ویسے برو کو کہنے کی دیر ہے، کیا خیال ہے ابھی دو بول پڑوا لیں، پھر یہیں سے اپنے روم میں چلے جائیں گے؟ وہ بے حد شرارت سے بول کر حرم کی جان پر بنا گیا۔ حرم کے حسان خطا ہوئے، پلیز شامیر ایسا مت کرے، وہ بکھلائی۔ شامیر نے کہہ کر لگایا،
سابر کی طرف متوجہ ہوئے، ہر میں سر و چہرہ لیے پہلو بدلا۔ میر کیوں تنگ کر رہے ہو اتنی انوسینٹ گرل کو؟ اٹھو چلو، ویر بلا رہا ہے تمہیں۔ نمرا نے حرم کی مشکل آسان کی۔ میر مسکراتا وہاں سے اٹھا۔ ویر اور میر شادر کے پاس آئے، اب جو بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیوں پرنس؟ بولو، پھر اگر پسند نہیں آئی تو نہیں بھیجیں گے تمہارے ساتھ۔ ابھی نہیں، رسپانسبلٹی ڈالتے تمہارے اوپر، بس تم ریلیکس رہو۔ ویر نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ تو اور کیا برو، جا چل مار اور اپنی مرضی کر۔ شادر بڑبڑایا، ابھی تو دل اور دماغ اور روح نے کسی کے ساتھ کی تمنا کی تھی۔ نہیں بگ بی، آئی ول مینیج اٹ، آپ لوگوں کی خوشی کے لیے۔ وہ دونوں اس کی چالاکی پر ہنستے تو ساتھ میں شادر بھی ہنس دیا۔ ہبا کو سمجھ نہیں آئی ان تینوں میں سے کس کا ڈمپل زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روپ تو یہ سین کئی سالوں کے بعد دیکھ رہی تھی جب ویر ہنسا تھا، پر ماں تھی، بیٹی کی آنکھوں میں عجیب قسم کا بے انتہا درد بھی دیکھ سکتی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو ویر خود انہیں گھر چھوڑ کر گیا۔ وہ دونوں تو چلے گئے، پیچھے دو دل انگاروں پر گھسیٹ لیے گئے تھے۔ نمرا اگلے دن ہی کسی وجہ سے واپس چلی گئی تھی۔ ہبا کے ضروری پیپر کچھ دنوں تک بننے تھے، جس کی وجہ سے شادر رکا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، تینوں بھائیوں کو ماہی آفتاب کی طرح تڑپتے۔ سمی نے جان لگا دی تھی، مگر پری کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ ویر پر ہر لمحہ ہر دشمن جان کے بغیر قیامت بن کو اتر رہا تھا، جو اسے اپنی روح میں اتار کر اپنی عادی بنا کر جانے کہاں جا چکی تھی۔ ادھر شامر نے ہر ممکن ہیلا بہانہ کر لیا تھا اس ظالم جادوگرنی سے بات کرنے کا، مگر نہ وہ یونی گئی نہ فون پر بات ہو سکی، کیونکہ انہوں نے فون رکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ بس بابر اور زندہ کے پاس موبائل تھے۔ ادھر شادر تھا، جو ایک ہفتے سے اس آگ کے دریا میں قدم رکھ چکا تھا اور دھیمے دھیمے عشق کی بٹی میں سلگ رہا تھا۔ اس کے تمام سوئے احساسات اور جذبات کو جگانے والی وہ پتہ نہیں کہاں جا چھپی تھی اور اس کے لیے ایک امتحان بن چکی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہبا کو شادر کے ساتھ اتنی دور پردیس جانا پڑا۔ بار بار ماں بیٹیوں کی پلکیں بیک رہی تھی۔ ہبا صبح کی قیمت پر رو چکی تھی، حرم بھی دکھی تھی، پیکنگ مکمل تھی۔ 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ شادر پل پر اپنی انگلیوں پر شمار کر رہا تھا اور سب انہیں ایئرپورٹ سی آف کرنے آئے تھے۔ میر اور شادر کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ ریڈ کرتی، پٹیالہ شلوار میں دوپٹہ اور حجاب کا نقاب لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تڑپتے دلوں پر دیدار کی ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ اندر جانے کی باری آئی تو وہ دونوں بہنوں کا اموشنل سین دیکھ کر دونوں کے ماتھے پر بال آئے۔ ان کے آنسو تھے جو دو دلوں کو آگ لگا رہے تھے، اور وہ بے حس شادر جو پہلے کسی مرتے کو پانی نہ پلاتا، آج اسے وہ چاند شفاف موتی بہت بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آخر شادر نے بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا لاگیج گھسیٹتا اندر چلا گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ آخر وہ اس کے آنسو سے اکتا کر مگر نرمی سے بول ہی پڑا، واٹس پرابلم ود یو وائفی؟ کس زمانے میں ہو؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے موبائل فون کہتے ہیں، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، اور تمہارا جب دل کرے ملنے آ سکتی ہو، سو پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ان آنسو سے۔ وہ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ قیمتی گھڑی خوشبو میں بسا سن گلاسز لگائے اسے غور سے دیکھ کر بولا۔ ہبا کو حیرت ہوئی، مگر اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اندر گئی اور چیئرز پر بیٹھ کر ویٹ کرنے لگی۔ ہبا خود پر مسلسل اس کی نظر محسوس کر رہی تھی۔ آخر جنجلائی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، یہ کہتی وہ اٹھ کر نیچے بیسمنٹ میں واش روم کی طرف گئی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے۔ شابر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور بری طرح گھبرایا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی گھبراہٹ تھی شاید، جو اپنی قیمتی چیز کو کھو دینے کے ڈر سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ کہیں کھو تو نہیں گئی؟ اسے وہ بچی سمجھ رہا تھا۔ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف گیا۔ تھوڑی دور ہی وہ ایک بک ہاتھ میں تھامے مگن سی تھی۔ وہ ہفکی سے اس کے پاس گیا۔ ہبا، واٹ از دس؟ ہبا کو اسے سامنے دیکھ کر صدمے سے آنکھیں پھیلی۔ اب یہاں کیوں آئے؟ ظاہر ہے تمہیں ڈھونڈنے، اور لاگیج کے پاس کس کو چھوڑ کر آئے؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ لندن نہیں پاکستان ہے، اور میری قیمتی چیزیں ہیں لاگیج میں۔ وہ بولتی چلی گئی اور اس کے ہلتے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو دیکھتا رہا۔
کیونکہ اس وقت وہ صرف حجاب میں تھی۔ کتنا قیمتی ہوگا سامان، میں خریدوں گا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ مجھے میرا وہ ٹیڈی بیئر لا دیں گے جسے بچپن سے میں نے ہر پل ہر لمحہ ساتھ رکھا، اور جو اس وقت اس لاغچ میں ہے اور مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگتی چلی گئیں۔ شاہزر اب سنجیدگی سے واپس مڑا اور تیزی سے لاغچ کی طرف گیا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ لاغچ میں وہ قیمتی سامان ہے جسے اس کی پاگل بیوی کے ایموشنز جڑے ہیں۔ شکر ہے لاغچ صحیح سلامت انہیں مل گیا۔ جہاز میں بیٹھے وہ پہلی دفعہ بائی ایئر سفر کر رہی تھی، اس لیے خوف زدہ ہوئی، مگر شاہزر نے اسے باتوں میں الجھایا۔ تم حجاب کیوں کر لیتی ہو؟ کیوں آپ کو پسند نہیں؟ وہ گھبرائی۔ میں نے یہ پوچھا کہ کیوں لیتی ہو، یہ نہیں کہا کہ کس لیے مجھے پسند آیا۔ ویسے بھی میں اپنی چیزوں میں شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ جو میرا ہے صرف اور صرف میرا ہے۔ تمہیں اور تمہارا جسم دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، اس لیے ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ خود کو ڈام کر چھپا کر صرف میرے لیے۔ اس کے ہر بول لفظ پر ہی بات سٹپٹائی تھی۔ اف، کتنے بدتمیز ہیں۔ جبکہ شاہزر یہ بدتمیزی صرف اسی کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس کے دھیان بڑھ جانے پر شاہزر گہرا مسکرایا۔ ہبا نے پاس ہی وہ میجیکل ڈمپل دیکھا۔ خوب جانتے ہوگے کہ ان کا یہ ڈمپل ایکٹیو رکھتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر نمائش کرتے رہتے ہیں اس کی۔ ہر وقت اس نے ریلیکس ہو کر سر سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ شاہزر اس کانچ کی گڑیا کو دیکھے گیا جو محض چند دنوں میں ہی اس کے روم میں بس چکی تھی۔